السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، یعنی پوری کائنات کے باپ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ فرشتوں میں سب سے بہتر کون ہیں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل آدم علیہ السلام ہیں۔ دنوں میں سب سے افضل ترین جمعہ کا دن ہے، مہینوں میں سب سے افضل ماہ رمضان ہے، راتوں میں سب سے بہتر شب قدر ہے، اور عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں نافع بن ہرمز راوی ہیں۔ ابن معین نے اس کو کذاب، اور امام احمد، ابو زرع، ابو حاتم اور ابن حبان وغیرہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمان دنیا میں آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ آپ کے دائیں اور بائیں جانب بہت سی روحیں تھیں۔ جب آپ دائیں جانب دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ جہنمی ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جڑواں اولاد پیدا ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے آپ کے ہاں قابیل پیدا ہوا، جس کے ساتھ اس کی جڑواں بہن کلیمہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی حابیل پیدا ہوا، جس نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اور اس طرح روئے زمین پر انسانیت کا پہلا قتل ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی، اور وہ عدن کے مشرقی علاقے نود میں جا ٹھہرا، جو کہ اسے کنعین کہتے ہیں۔ اس کے ہاں ایک لڑکا خنوخ پیدا ہوا، اور خنوخ کے ہاں اندر، اور اندر کے ہاں مہویل، اور مہویل کے ہاں متوسیل، اور متوسیل کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ اور اس نے ادا اور سلا دو عورتوں سے شادی کی، اور ادا سے اہل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے میں رہائش رکھی اور مال اکٹھا کیا۔ اس کے ہاں دوسرا لڑکا نوبل پیدا ہوا، اور نوبل نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بجائی۔ سلا کے ہاں توبلکین نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، جس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی چیزیں بنائی، اور نوما نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حوا نے اس کا نام شیش رکھا کہ وہ حابیل کا نعم البدل تھا، جس کو قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیش کے ہاں ایک لڑکا انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے ہاں شیش پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 130 سال تھی، اور شیش کی پیدائش کے بعد آپ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوئے تو شیش علیہ السلام کی عمر 165 برس تھی۔ اس کے بعد شیش 800 سال زندہ رہے۔ انوش کے ہاں کنان نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس وقت انوش کی عمر 90 برس تھی، اور اس کے بعد انوش 815 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں کئی لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ کنان کے ہاں مہلائیل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی، اور اس کے بعد کنان 840 سال زندہ رہے، اور ان کے ہاں مہلائیل کے علاوہ کئی لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال ہوئی تو ان کے ہاں یرد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور مہلائیل اس کے بعد 830 سال زندہ رہے، اور ان کے ہاں کئی لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو ان کے ہاں خنوخ نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور یرد 800 سال زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی کئی لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب خنوخ کی عمر 65 برس ہوئی تو ان کے ہاں مت و شلخ پیدا ہوئے، اور خنوخ بعد میں 800 سال زندہ رہے، ان کے ہاں بھی کئی لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب مت و شلخ کی عمر 187 برس ہوئی تو ان کے ہاں لامک پیدا ہوئے، اور مت و شلخ بعد میں 782 برس زندہ رہے، اور ان کے ہاں بھی کئی لڑکیاں پیدا ہوئے۔ اسی طرح جب لامک کی عمر 182 سال ہوئی تو ان کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لامک نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 595 برس تک زندہ رہے، اور ان کے ہاں کئی لڑکیاں پیدا ہوئے۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو آپ کے ہاں سام، حام اور ریافس 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں 40 بچے پیدا ہوئے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام بھی تحریر کیے ہیں۔
بعض نے کہا ہے 240 بچے پیدا ہوئے اور ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، جن میں سے پہلا لڑکا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی بہن ام المغیث تھی۔ یوں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ زمین میں پھیلتے چلے گئے اور آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھلائیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ ملتے ہیں